is not that important, right? So mashallah, this is like one ayah, but it explains a lot of things, right? It's very, very important. It's zikr, Quran is very important, right? اور اب جو ہے اب آپ جتنی بھی آیات پڑھیں گے اور جب بھی ذکر آیا کرے گا تو اس کو سوچیں کہ وہ کیا کس چیز کے بارے میں بول رہا ہے. قرآن از لائک اے ویری ڈیٹیلڈ بک, اصلاح حیات ہے, اور اس کو نہ پڑھ کے نہ سمجھ کے, like I don't want to name somebody, but I happen to spend the week with older couple, and like to be honest, like ہم سب کے سب سورہ کہف for example پڑھ رہے ہوتے ہیں دن اور رات, and we don't even know what stories are mentioned in there. What's the use, right? And when I was trying to discuss the Musa علیہ السلام story, ابھی میں وہیں پہ پہنچی تھی, I was like kind of like just like جو argument دیا گیا کہ نہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ سائنس کی نفی ہو رہی ہے. And I said, so what? اگر سائنس کی نفی ہو رہی ہے, وہ جو تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ ان کو صبر دکھانا ہے, کہتے ہیں کہ اگر آپ سائنس پڑھ رہے ہیں اور آپ صبر دکھائیں گے اور آپ سوال نہیں کریں گے, and I didn't know how to handle that question. I said like, okay, I should stop here, right? اگر آپ لوگوں سے کوئی آرگیومنٹ ایسا کرتا کہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو وہاں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے, and he doesn't have to ask the question, right? And he asked the question the third time, انہوں نے خود اپنے آپ کو کہہ دیا کہ اگر میں تھرڈ ٹائم پوچھوں تو آپ مجھے نکال دینا, right? He was over confident. تو کہنے لگے کہ if you don't ask the question, then how you are going to learn, right? I said I was just telling the story of Hazrat Musa. آپ لوگ کیسے ہینڈل کرتے بتاؤ؟ جو حضرت موسیٰ کی کہانی ہے اس کا مین تھیم جو ہے وہ صبر ہے. بتائیں آپ لوگ, میں نے شیئر کیا اپنا ایکسپیرینس, لائیو ایکسپیرینس. ایسے لوگوں کے سامنے صرف صبر ہی کیا جاتا ہے. نوشین. جی باجی, میرا کیا جواب ہونا چاہیے تھا اس پہ؟ یہ واقعی میں کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ دکھایا, جیسے میں جو پڑھتی ہوں نا کہ ایک ہماری انسانی نفسیات میں جو ہے نا ہم بہت تھردلے ہیں. قرآن میں بھی ذکر کیا گیا نا, ہم جلد بازی کرتے, بہت ساری چیزیں ہمیں جلدی جلدی چاہیے ہوتی ہیں, جو ہم نہیں بہت سی چیزوں کو وہ کر سکتے نا کہ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, بس ہمیں جلدی جواب چاہیے اس کا. تو وہ تھوڑا سا بشری تقاضوں کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ ہے وہ بالکل انسانی نفسیات جو ہوتی ہے ویسے ہی دکھائے گی کہ انہوں نے جلدی اس کا جواب چاہیے ہوتا ان کو, اس لیے صبر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ان کنڈیشنز میں. رائٹ. لیکن جو سوال میرے پاس آیا تھا کہ اگر آپ لائک اس تجربے کو, اس صبر کو لرن کرنا اپنی نالج کے لحاظ سے, بیکاز وہ تو ٹیسٹ نالج کا ٹیسٹ ہے نا, اور نالج کے ٹیسٹ میں ان کو صبر سکھا رہے ہیں, تو ایکویشن نہیں پوری بیٹھ رہی تھی. اینڈ آئی ڈونٹ نو, لائک میری انڈرسٹینڈنگ بھی شاید وہاں پہ غلط سلط ہو, کہ اگر اس کو بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ ان کو صبر کی تلقین, یعنی کہ ان کو نالج کے امتحان میں صبر کے ساتھ داخل ہونے کا کہا گیا, رائٹ؟ نالج کے حصول میں صبر کرنا ہے ان کو. سو کہنے لگے کہ نہیں, اگر آپ یہاں پہ سائنس اس بات کو نہیں وہ کرتی کہ اگر آپ سوال نہیں کرو گے تو آپ کیسے سیکھو گے. یہاں پر میں پوائنٹ جی ایڈ کریں. ایکچولی آئی ایم اے سائنس ٹیچر نا, تو سائنس از ناٹ اینی تھنگ جو ہیپ ہیزرڈ ہے, بہت ہی لاجک
carefully arranged اور observations کے بعد اور experimentation کے بعد آتا ہے. تو اس میں پیشنس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور یہاں پر سائنس کی اگر بات کر رہے ہیں وہ تو انہیں کہیں کہ جب بھی whenever we ask a question تو ہم اس کا پورا ڈیٹا بلڈ کرتے ہیں پہلے. جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی آبزرویٹری نالج نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کوشچن نہیں کر سکتے نا. ایک ہیپ ہیزرڈ کوشچن پوچھنا اور ایک اس کے بارے میں پورا ڈیٹا کلیکٹ کرنا. تو جب تک ڈیٹا کلیکٹ نہ ہو وہ کوشچنس اس کے اکارڈنگلی پوچھنا ایون دیٹس ناٹ ویلڈ. When تو that's not سائنس valid, right? Yeah. اور وہ جو سائنس کا ایک تھیوری آئی ہے وہ بھی پیشنس سے آئی ہے. اگر like you are right, yeah, میمونہ, very good answer and very good example. Because اگر مادام کیوری کو دیکھا جائے, اگر انہوں نے ریڈیم کو ڈسکور کیا, it took a lot of patience. وہ رات کو اٹھ کے چلی جاتی تھیں کہ وہ ابھی بنا کہ نہیں بنا, اس میں سے ریڈیشن آیا کہ نہیں آیا. when she was doing the experiment, it wasn't a one click of answer کہ بھائی انہوں نے اس کا مکسچر بنایا اور اس میں سے ریڈیم جو ہے وہ انہوں نے ایکسٹریکٹ کر لیا. رائٹ, it took her like کافی بڑا وقت ملا ان کو. ہولڈ آن. پیشنس کا ہے اور ڈیٹا ہلو, کلیکشن کا ہے. تو السلام علیکم. جی 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 ابھی میں کلاس لے رہی ہوں, کلاس کے بعد آپ لوگ کو کال کرتے. ٹھیک, اوکے جی, سوری. ہاں, سو یا میمونہ, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. رائٹ, سائنس میں بھی پیشنس ہی چاہیے, کیونکہ جو پیشنس نہیں ہوگا تو یو وونٹ بی ایبل ٹو بلڈ سم تھنگ, یو وونٹ بی ایبل ٹو مینوفیکچر. ایون جو ڈیزائن ہوتا ہے کوئی وہ ایک رات میں نہیں آ جاتا. رائٹ, بینزین کا اسٹرکچر تھا, وہ بندہ پریشان ہو گیا اس کے اسٹرکچر کو لانے کے لیے, اور پھر اللہ نے اس کا وہ نالج کا حصول کر رہا تھا, چاہے وہ مسلمان نہیں تھا, لیکن اللہ نے اس کی مدد کی. اس کو خواب میں آیا کہ جو سانپ جو ہے اس نے اپنی دم منہ میں لی ہوئی ہے, تو بینزین کا اسٹرکچر اس طرح وجود میں آیا. رائٹ, پوری آرگینک کیمسٹری کی جو بیس آئی وہ ان لوگوں کے بہت بڑے بڑے لمبے لمبے عرصے کے ایکسپیریمنٹ اور اس کے بعد آئی ہے وجود میں. رائٹ, سو یا صبر چاہیے نالج میں. یو آر رائٹ میمونہ, آئی تھنک. جو ہے نا ڈیٹا اور پیشنس, یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اف یور ڈیٹا از انکمپلیٹ تو آپ جیسا بھی یو آر ناٹ گونا گو ٹو دا کریکٹ ڈیسٹینیشن. اور اگر پیشنس نہیں جائیں گے تو یہ دونوں چیزیں کی فیکٹر ہیں اس چیز میں. گڈ جاب میمونہ, تھینک یو. یا میں پریشان ہو گئی تھی تھوڑی سوال سے. I don't know how to handle and mix up the two. You're right. تھامس ایڈیسن کی بھی مثال ہے کہ اس نے کتنا اس کر کے لائٹ بلب جب ڈسکور کیا تھا, کتنے جی ایکسپیریمنٹ کے فیل ہوئے, اس کے بعد جا کے اس کو سکسیس ہوا تھا. تو بہت ساری مثالیں ہیں سائنس میں, ڈسکوری میں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے, بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہوگا. تو رائٹ, کام نہیں ہوتا. یا یو رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. اوکے, سو بیک ٹو زبیر's کوشچن. زبیر, یہ آیت سمجھ آ گئی اب؟ جی صفیہ, جی وہ میں مجھے 6-8 آیتیں میں نے قرآن کے اوپر تھیں ذکر اللہ کے حساب سے, تو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ ہیں وہ نوٹ کر لیں. تو اس کو ایک آسان منٹ ہو. میں نیا پیج لے کے آ جاتے ہیں. جی جی بولیے. جی جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 50 ہے, 21/50. تو اس میں قرآن کو ذکر مبارک کہا گیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا. قرآن ذکر مبارک. اچھا, سورہ یوسف میں ہے, مطلب آیت 12 نہیں آیت 104, سورت 12 آیت 104, اس میں قرآن کو ذکر العالمین کہا گیا ہے. ذکر اللہ. اچھا, دوسرا والا بتائیں, سیکنڈ والا. میرا پین ذرا تھوڑا سا. اچھا, وہ ہے سورہ یوسف 12/104 آیت 104 ہے, جس میں قرآن کو ذکر العالمین کہا گیا ہے. اچھا, سورہ الزمر جو ہے 39/23 آیت 23 ہے اس کی. یہ کوئی پین سے لکھ لے, کیونکہ میرا پین جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے. کوئی اپنے کاپی میں اتارتا جائے جو تعلیم بول رہا ہے. ٹھیک ہے, سورہ یوسف 12:104 ذکر العالمین. نیکسٹ الزمر 39/23 آیت 23, مومنین کے دل ذکر اللہ سے کانپ اٹھتے ہیں.
قرآن کے بعد اس سے پہلے قرآن کے بعد ذکر کر رہا تھا. سورہ النحل ہے 16/44. احکام الہی کو ذکر اللہ کہا گیا ہے. احکام الہی، رائٹ. جی. اور سورہ سعد 38/8 اس پہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ پر ذکر نازل ہوا ہے، تو وہ قرآن ہے. صحیح. اور اسی کی صورت پہلی ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، اس کی پہلی صورت طارق بھائی سورہ سعد کا آیت بتائیے گا. 8 ہے اور ایک آیت نمبر پہلی بھی ہے اس کی نا، دونوں لکھنا. ذکر کیا سورہ سعد میں کہا گیا ہے؟ ہاں، سورہ سعد کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں رسول اللہ پر ذکر نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ اور اس کی پہلی آیت کو قرآن کو خود ذکر کہا گیا ہے. اچھا. اور سورہ عمران کی آیت ہے 58. قرآن کو ذکر الحکیم کہا گیا ہے. قرآن سورہ طہ ہے 20، طہ کا نمبر 20 ہے، اور آیت 2 اور 3 میں قرآن کو تذکرہ کہا گیا ہے کہ قرآن تذکرہ ذکر کا روٹ ورڈ ہے. تو یہ ہیں. ویسے تو ذکر اللہ 14 ٹائم آیا ہے قرآن شریف میں، اور ایک اور ذکر اللہ کر کے بھی وہ بھی 10 ٹائم آیا، تو وہ سب قرآن کے بارے میں ہے. بس میں نے ریفرنس کے لیے آپ کو دیکھ لیجیے گا تو آپ کو اور خود اطمینان ہو جائے گا. ٹھیک ہے زبیر، یہ شاہینہ اس کو پوسٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، اوکے جی. گروپ میں. جزاک اللہ. میرا پین کام نہیں کر رہا آج. ٹھیک، بہترین بہترین. سو یہ آیت بہت بہت اچھی ہو گئی. یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یورد اعراض کرے گا ذکر سے، یعنی کہ قرآن سے، اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ یعنی کہ قرآن کی نفی کرنا کیا ہے؟ عذاب، یعنی کہ اس کی پنش، اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ عذاب ہے، سخت عذاب ہے. صحیح. یہاں پر میں یہ ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ یہ سعدن جو ہے نا، یہ ورڈ جہنم کے ایک پہاڑ یا ایک کنویں کے لیے بھی یوز ہوا ہے، تو اٹس اے پراپر نام. اٹس اے پراپر نام، سعدن. ہاں، گہرے عذاب میں ڈالا جائے گا، رائٹ. اگر کنواں ہے یا جو بھی ہے، یعنی کہ خالی عذاب نہیں، عذاب کی ہائیسٹ لیول، رائٹ. تو یہ پورے قرآن کا لب لباب ہے، اور پورا like we have to be careful and everybody has to be careful. like کوئی بھی آیت جو ہے اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی یا تو مقصد ہے یا کچھ ٹیچنگ ہے. ایون متشابہات جو ہیں وہ کہا جاتا ہے جو اولو العلم ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ اس کو یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے وہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے، صحیح. اور وہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک. سو ایون ان پہ بھی یہ کہنا کہ یہ کیسے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ جو بلیور نہیں ہے وہ انہی پہ اٹک جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں. مثلاً کچھ لوگ آئی ڈونٹ نو، میں اس کو کسی اور سے ڈسکس ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سورہ مریم میں ہے، اب کون سی آیت ہے آپ لوگ نکال کے دیکھ لیجئے گا، میں بھی دیکھوں گی، ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے اس کو. تو اس میں جب حضرت عیسیٰ بولتے ہیں تو مفسرین، ان کا کہنا یہ تھا کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے گرامیٹیکل معنی یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نبی بنوں گا اور مجھ پہ کتاب آئے گی، سم تھنگ لائک دیٹ. مجھے نہیں پتا ریفرنس اس کا، جبکہ اس میں لکھا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ ان جن سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اس میں ہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پہ کتاب آئی ہے یا کتاب آئے گی، لیکن میں نبی ہوں.
تو وہ جو اس کے گرامر پہ ڈسکشن چل رہا ہے لوگوں کا کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بچے تھے تو وہ نبی نہیں تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نبی بنوں گا جبکہ گرامیٹیکلی نبی ہوں, تو لوگ کیوں نہیں یقین کر رہے کہ وہ بچے تھے اور وہ نبی تھے. سو آئی ڈونٹ نو, لائک اس کا بھی آنسر مجھے خیر نہیں پتا, شاید نوشین اس پہ ہائی لائٹ کر سکیں. لیکن آپ کو اس میں بھی لائک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہ اگر بچے کی گویائی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ایک بچہ نے بولا جو کہ بولنے کی عمر میں نہیں رکھتا, تو ہمیں بلیو کرنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بچے نے بولا, اینڈ وی ہیو ٹو بلیو اٹ, رائٹ. اس میں ہم کیوں اینڈ کیا نہیں کر سکتے. چلیں وہ الگ بات ہے کہ جو اس کا جو گرامر ہے کیا ہے وہ جب ہم پڑھیں گے تو اینالائز کریں گے. بٹ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بچے نے بولا, یہی حضرت مریم کے لیے گواہی تھی, اور اس نے اثر وہاں کے لوگوں نے تو مان لیا بچے کو بولتا ہوا دیکھے, ہم یہ قرآن میں پڑھ کے کیوں نہیں مان رہے کہ بچہ بولا تھا, رائٹ. سو یا چونٹی بولی تھی, ہم لوگ کیوں نہیں مان رہے. ہو سکتا ہے متشابہ ہو تو, بٹ اللہ کی طرف سے ہیں. We have to say that it is in the Quran, it is حق, right. صحیح. کہنے والا کون, بتانے والا کون, بھی کیوں نہیں مانتے. Exactly, yeah. تو اب اس میں لائک مسلمان ہی اس میں لائک آپ اس میں بحث اور اس میں الجھ جاتے ہیں. تو بہرحال ون آف مائی ٹیچر ہمسیلف ہی کال دعات جو ہے اس کو زواد بولتے ہیں, اور وہ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زواد از آل رائٹ. میں عربوں سے پڑھ رہی ہوتی ہوں تو لائک تیز ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جو اگر ضالین کو اگر ضالین کہہ دیں گے اٹ مینس لائک آئی ایم اسٹیئنگ, رائٹ. اس ضالین لائک اس کو آپ کو اس کے لفظ کی طرح وہ بڑے غصے ہوتے ہیں جب اس کو کوئی زواد پڑھتا ہے, دیٹس رانگ, رائٹ. اس کا پروننسیشن زواد نہیں ہے, وہ زواد ہے, رائٹ. کیونکہ جہاں اس کا مخرج ہے اگر آپ وہاں پہ زبان لگا دیں تو وہ کبھی بھی زواد نہیں نکلے گا, زواد, یا رائٹ. اور اگر آپ ضالین کو ضالین پڑھیں گے تو وہ تو غلط ہو جائے گا. اور وہ اتفاق سے وہ کسی امام کے پیچھے چلے گئے جو کہ اس کو ضالین بول رہا تھا, تو انہوں نے مینشن کیا کہ تم غلط بول رہے ہو, تم اس کو صحیح کرو. اینڈ وہ امام جو تھا وہ اچھا فلیکسیبل تھا, اس نے لے لیا. بٹ ون آف مائی ٹیچر لائک پاکستان سے ہیں, آئی تھنک, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ شیعہ ہیں کہ سنی, بس میں تو درس نظامی عربی پڑھ رہی ہوں ان سے. بٹ لائک ہی از سیئنگ زواد, and he is very adamant about it, and he says کہ یہ صحیح ہے. اور I think جو پورا ہمارا شیعہ فقہ ہے وہ اس کو, مجھے نہیں وجہ نہیں پتا تھی, لیکن وہ کسی وجہ سے اس کو زواد ہی کہتے ہیں. اب اگر زواد سے جتنے بھی لفظ ہیں دعات والے, اس کو آپ زوئے سے پکار کے دیکھیں اور پھر ان لفظوں کے معنی دیکھیں, وہ بالکل بدل جائیں گے. What does it mean کہ ہم جو اس کو ریڈ کر رہے ہیں وہ غلط ریڈ کر رہے ہیں, right. So we have to be mindful of that, and خالی بحث اور مباحثے میں اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالیں ہم قرآن کو غلط پڑھ کے, right. صحیح. صحیح. صفیہ جی. اچھا, میں اس میں تھوڑا سا متشابہات یہی ہے یہ جو بات کے, وہ جو یہ کہ یہ ہم بچے سے پوچھیں, یہ اللہ نے ان کا رپلائی بتایا ہے جو اس وقت کے لوگ تھے وہاں پہ, جی. انہوں نے کہا تھا ہم بولیں. اور تھوڑا سا اگر ہم تاریخ دیکھیں یا تھوڑا جو کرسچن لٹریچر کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے وہ ایجپٹ کی طرف چلی گئی تھیں, جو جہاں پہ وہ رہتی تھیں وہاں سے فلسطین سے ایجپٹ کی طرف چلی گئی تھیں. وہ کافی عرصے رہیں کیونکہ ان کے یہی تھا کہ جو جہاں پہ وہ ہوتی تھی وہاں پہ جیسے یہی تھا کہ جی مرد اور عورتیں شادی نہیں کرتی, مرد شادی نہیں کرتے, مطلب الگ صرف کرتے ہیں تو صرف خانقاہوں کے اندر ہی ہوتی تھی, تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو وہ چلی گئی تھی. پھر وہ ان کے کہا جاتا ہے کہ وہ 12-13 سال کی عمر میں جب حضرت عیسیٰ ہوئے تو واپس آئے. اس وقت وہ چھوٹے ہی تھے, مطلب
لیکن وہ تو اس کو اور ایک محاورتاً کہا گیا کہ ہم اس بچے سے کیا پوچھیں جو ابھی، تو یہ ایک ہے، ایک ویو پوائنٹ یہ بھی ہے. خیر اس کو ڈسکس بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے جو تھوڑا سا سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے اس کو. وہ کہ قرآن کے لحاظ سے، تفاسیر کے لحاظ سے وہ کریڈلز میں ہی تھے، بولنے کی عمر کے قابل نہیں تھے. نہیں I تھی. think ہاں، کیونکہ وہی حضرت مریم کی جو تھی وہ گواہی. گواہی، یعنی کہ ایک طرح سے گواہی ہوئی تھی. اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو لائک جو کہ یعنی کہ جو اسرائیلیٹس تاریخ ہیں اس میں جو جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یس کہہ دیا ان کو، تو وہ تو ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جس کو منع کر دیا انہوں نے، اس کو ہمیں نہیں ماننا. اور جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رائے نہیں دی، اس کو ہم اپنے یعنی کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا یعنی کہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو یہ جو اسرائیلیٹس کے حوالے جو ہیں وہ 3 طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک یس ہے، یعنی کہ اس کو ہم لے سکتے ہیں. ایک نو ہے، جن کو ہمیں بالکل استعمال نہیں کرنا. اور ایک پہ جہاں پہ کوئی اسلامی رائے نہیں دی جاتی، اس کو ہم کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. سو بہرحال میرے جتنی ریڈنگ ہے اس کے لحاظ سے وہ کریڈل میں ہی تھے. پہلی بات. دوسری بات، اسلام میں میرے خیال میں اور بچوں کے بھی حوالات احادیث کے مطابق ملتے ہیں جو کہ صحیح احادیث میں ہیں. اس میں جو حضرت آسیہ کے بارے میں جب پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ جو عورت یعنی کہ جو اپنے بچے کے کہنے پر آگ پہ، یعنی کہ جب حضرت آسیہ کا قصہ پتہ ہے آپ کو، رائٹ؟ تو وہ سیکنڈ بچہ ہے جس کا بولا جاتا ہے کہ وہ بچہ اپنی اس عمر میں بولا، یعنی کہ بالکل 2 یا 3 مہینے کی عمر میں. کیونکہ حضرت آسیہ کی جو میٹ تھی، جب اس کو سزا دی گئی ایمان پر ہونے کی وجہ سے، تو اس کے 4 بچوں کو پہلے اس کے سامنے آگ میں تھرو کیا گیا. یہی وہ کرتے تھے کہ جو لوگ ایمان پہ ہوتے تھے ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیتے تھے زندہ. تو پہلے بچے کو ڈالا گیا تو اس کا ایمان اتنا پکا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ ایک ہی ہے. پھر دوسرے بچے کو ڈالا گیا، پھر تیسرے بچے کو ڈالا گیا. اس وقت تک اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. جب چوتھا بچہ جو کہ ٹوڈلر تھا، جو کہ ماں کی دودھ پی رہا تھا اس وقت، تو اس کو اٹھا کے ڈالنے لگے، تو ان کا دل جو ہے اندر سے تھوڑا سا ہلا کہ میں شاید کہہ دوں اور یہ بچہ بچ جائے. تو اس بچے نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ پہ تم اپنا ایمان کیوں لوز کر رہی ہو، لیٹ می گو، رائٹ؟ تو اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا. اینڈ آخر میں وہ عورت، یعنی کہ دیٹ واز سیکنڈ ایگزامپل آف دا بچہ بولا تھا، جو کہ حدیث کے تھرو ہمیں ملتا ہے. اینڈ دیٹس تھرو اسرائیلی اسٹوری، جس کو کنفرم کر دیا گیا کہ یہ ہاں. تو یعنی کہ 3 بچوں کا ہے جو کہ بچپن کی عمر میں بولے. اگین اگر حدیث اور قرآن اگر اس کو کہتے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ بچہ بولا اور ہوگا، رائٹ؟ لائک آئی مین ہو سکتا ہے، یعنی کہ وی ڈونٹ نو. ہم لوگ وی گو بائی تفاسیر. نوشین کیا خیال ہے؟ جی باجی، یہ 3 بچوں میں ایک بچہ جو لاسٹ ہے نا، وہ جو حضرت جریج جو بڑے بزرگ تھے ان کی گواہی کے لیے بولا تھا. تو یہ صحیح آپ نے بولا تھی. ایک وہ مشاطہ یعنی ان کی میٹ کا بچہ تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک حضرت جریج کی گواہی دی تھی بچے نے. وہ بھی جو ہے نا اس میں تھا، یعنی دودھ پینے کی عمر میں تھا. اچھا، دودھ پینے کی حضرت عمر میں تھا. جریج یہ والا آپ مجھے تیسرے بچے کا بتا دیجئے. حضرت یوسف کا یہ تاریخ آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے. وہ حضرت یوسف کی سٹوری میں، اس میں جو ہے تفاسیر میں تھوڑا سا وہ ہے، یعنی کہ چوتھا بچہ ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں، لیکن اس بچے کو تھوڑا بڑا مانا جاتا ہے. اس کو وہ دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، وہ بڑا بچہ ہے. تو اس میں یعنی کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کہانی میں ہے کہ اس بچے نے حضرت یوسف کے لیے کہا کہ شرٹ کو پیچھے سے دیکھ لو، آگے سے دیکھ لو.
وہ تھوڑا بڑا بچہ تھا. صحیح. تو حضرت جریج کی کہانی بتا دیجیے نوشین آپ. پلیز. حضرت جریج کی کہانی یہ ہے کہ ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے. وہ اسرائیلی روایت میں آتی ہے کہ ان کی والدہ نے ایک دفعہ ان کو پکارا تو انہوں نے جواب نہیں دیا, نماز کی حالت میں تو گئے نہیں. تو ان کی والدہ نے بدعا دی ان کو, جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک تمہیں موت نہ آئے, جب تم کو کسی بری عورت کا تم نے منہ نہ دیکھ لو. یعنی وہ الزام لگایا اس نے. پھر وہ یہ جا کے اپنے جہاں کٹیا میں عبادت کرتے تھے, وہاں سے ایک عورت جو یہ جو ریوڑ وغیرہ پالتے ہیں نا, وہ خانہ بدوش ٹائپ کی تھی. اس نے ان پر الزام لگا دیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس کا ہے, حضرت جریج کا. تو جب وہ بچہ ہوا, لوگوں نے اس سے وہ بچے نے خود گواہی دی کہ غلط یہ عورت کہہ رہی ہے, میں فلاں جو ہے اس کا چرواہے کا بچہ ہوں. تو وہ تیسری جو وہ ملتی ہے اسٹوری کہ وہ ان کا حدیثوں کے تحت. گواہی دی تھی. یا سو ہاں, مجھے 3 کے بارے میں پتا ہے کہ 3 بچے, اور یہ جو چوتھا بچہ ہے یہ لائک اس میں اچھا, اتفاق. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نا باجی, جی. یہ بچہ نہیں ہے, یہ آتا ہے کہ اس عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی نے گواہی دی تھی. جی جی. یعنی وہ لیکن وہ بچہ نہیں تھا. نہیں, تھوڑے چھوٹی عمر کا تھا. I guess like جو میں نے تفاسیر پڑھی ہیں, کیونکہ اس میں کہا جاتا تھا کہ وہ جو کرسچن ہیں ان کے بائبل میں وہ چھوٹا بچہ مانا جاتا ہے جو کہ ٹوڈلر ہے. اچھا. right? اچھا. جبکہ ہماری اسلامی روایات میں یا اسلامی تفسیرات میں ہاں, اس کو گودی والا بچہ نہیں ہے. بالکل. ہاں, جو تفصیلات میں نے پڑھی اس میں تھا کہ ایک شخص نے کہا, ایک شخص نے کہا. نوشین اور آپ کی تفاسیر مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا برش اپ کرنا پڑے گا حضرت یوسف کی اسٹوری کو. بٹ اٹ واز لائک چھوٹی عمر کا ینگ مین تھا یا ینگ شخص تھا, جو بھی تھا. بہرحال اس نے وائس بات کی تھی. ہاں, اس نے سوری آپ بولیے. ہاں نہیں, وائس بات تو وائس وزڈم کی تھی نا کہ بھئی آپ شرٹ کو آگے سے دیکھ لو کہ پیچھے سے دیکھ لو. جی جی. سو اینی وے چلیں. سو طارق, شاید ہمیں وہ جو حضرت مریم والا ہے نا, تھوڑا سا اور ریفرنس میں تلاش کر لوں گی میرے ریفرنسز سے انشاءاللہ. جی سورہ مریم کا نا ریفرنس میں مجھے سورہ ال عمران کی ورس نمبر 46 ملی ہے. اس میں فرشتے جو ہیں وہ حضرت مریم کو مخاطب کر کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا جو کریڈل میں بھی اور بڑا ہو کر بھی لوگوں سے کلام کرے گا. یعنی اس میں واضح ورڈ نہیں ہے that he will speak. That's beautiful. Thank you. ریفرنس نمبر بتا دیں آیت کا. آل عمران نمبر 46 ورس 46. طارق نوٹ کر لیجئے. جی جی. گڈ جاب میمونہ. یہی وجہ ہے میمونہ کہ آپ کو ہر کلاس میں ہونا چاہیے. بس آپ دعا کیا کریں. Your research and your data analysis is all complete. So, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور علم دے اور ترقی دے اس میں. ماشاءاللہ. آمین. صحیح. چلیں نیکسٹ ایک ورس کر لیں. زبیر, آپ کی آیت نے ہمیں پتہ نہیں کن کن جگہ پہ لے جاتی ہے آپ کی آیت. ماشاءاللہ. چلیں نیکسٹ کریں. جی. وَأَنَّ الْمَسْجِدَ مساجد. ہاں جی, مساجد, اور بے شک مسجدیں للہ اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعو, تو پھر تم نہیں پکارو. تدعو جو ہے یہ ورب ہے, دال عین اور واو, دال عین اور الف دعا سے نکلا. مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی ایک کو. تو جو کمپلیٹ میننگ ہے وہ یہ ہو جائے گا, اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ٹھیک ہے. اور مساجد لائک کیا مطلب ہوا اس کا؟ لائک مطلب سمجھا ہے تو ہاں, 2 مطلب میرے خیال سے ہو سکتا ہے. ایک تو جو ہے عبادت کرنے کی جگہ, جو کہ اس کا جو ہے لٹرل میننگ ہے نا, ہاں سجدہ کرنے اور کی جگہ. ہاں, دوسرا ہم جیسے انسانی جسم کے اعضاء کو بھی لے سکتے ہیں. جیسے انسان کی پیشانی ہے
یا انسان کی ناک ہے تو وہ جیسے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکتی ہے. اللہ کے آگے جھکتی ہے. You're right. Yeah. تو صحیح. انسان کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے. نہ جھکے. Exactly. صحیح. صحیح. تو اس میں جو کراٹے کھیلا کرتی تھی جس زمانے میں، خیر لائک ابھی بھی جو کراٹے کے انسٹرکٹر ہیں وہ مینڈیٹری کہہ دیتے ہیں جھکنے کو. Now I have to convince if I want to go and play the karate again, تو وہ جو کورین کراٹے کا اسٹائل ہے I shouldn't actually. It's not allowed. لیکن وہ جھکنا تو نہیں ہوگا. No, وہ احترام کا جھکنا ہے، ہمارے دل میں احترام کا ہے، but it's not allowed. After Prophet sallallahu alaihi wasallam said that، یہ حدیث ہے. تو کراٹے کے انسٹرکٹر کو آپ کو مسلم بنانا ہوگا اور ان سے کہنا ہوگا this is kind of bowing down. کہ وہ It's بہت not جھکوا allowed. ہاں، اسلام میں الاؤ نہیں ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. بٹ اب اگر ایسی چیز ہے، خیر ہمارے دل میں تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم ان کو خدا سمجھ کے، ہم ان کو ٹیچر سمجھ کے جیسا بو ڈاؤن لائک کراٹے جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو دے وونٹ الاؤ یو ٹو اسٹارٹ دا کلاس اگر آپ ایسا نہ کریں. رائٹ. سو کیا خیال ہے طارق؟ That's a very that's a good game, but I don't think a Muslim can pursue that. آپ رائے دے سکتے ہیں بٹ لیکن پڑھنا پڑے گا ہم سب کو، بیکاز that's میں نے اسکالرس کو سنا ہے، اب ریفرنس میرے پاس نہیں ہے، میں اور پڑھ لوں گی، لیکن آپ لوگوں کے ذہنوں کے لیے بھی why can't we نہیں، convince some karate آپ صحیح teacher کہہ رہی ہیں to باجی، just remove that؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں باجی. بلکہ اس کو اگر جو بھی ہم میں سے آگے وہ کر سکے نا تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. گیم برا نہیں ہے، لیکن ہم کو بغیر سوچے سمجھے نا کچھ چیزیں ہم ان کی تکلیف کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام میں یہ چیز تو منع نہیں ہے. آپ اسپورٹس کھیل سکتے ہیں، گیم کھیل سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں نکال دیں جو ان کی اس میں آ رہی ہیں، اس کو ختم کر کے کوئی اور اسٹارٹنگ کے لیے کچھ اور کر لیں ایز اے مسلم. کیونکہ اگر آپ یوگا کرنے جائیں گے اور وہ سورج کے سامنے بیٹھ کے وہ ایک پرنام کی اسٹائل کروائیں گے تو یوگا از آلسو لائک، ان کا تو میں ریفرنس دے سکتی ہوں، شیخ عاصم الحکیم. رائٹ. آپ یہ کراٹے کا بھی ڈال سکتے ہیں اور گوگل کر سکتے ہیں کہ از گوئنگ ڈاؤن ان کراٹے از الاؤڈ فار مسلم. تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے، اینڈ دے آر بگیسٹ اسکالرس، کہ کراٹے میں وہ جو جھکنا ہے دیٹس ناٹ الاؤڈ. یوگا میں جو وہ پرنام ہے سورج کی طرف منہ کر کے، جب وہ آپ کی ٹیچر کہے گی کہ سورج کی طرف منہ کر کے ہاتھ کو ایسے کرو، دیٹس ناٹ الاؤڈ. رائٹ. تو ڈونٹ گیٹ انوالو انٹو سم تھنگ جو کہ جانے انجانے میں آپ سے پرستش کروا رہے ہوں کسی کی. رائٹ. سو I mean just to be on the safe side. Right. خیر میں نے تو بہت کراٹے کیے ہیں، سو لیکن انجانے میں اللہ معاف کرے. اینڈ ناؤ I know that میں اپنے ٹیچر کو بولوں گی کہ I won't do that step. اگر وہ الاؤ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یوٹیوب سے سیکھ لوں گی وداؤٹ وہ کیے ہوئے. کیا خیال ہے زبیر؟ میرے لیے تھوڑا سا ٹرکی ہے یہ پوائنٹ نا، کیونکہ بیسیکلی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہاں، وہ جو ہے اعمال کا دار و مدار، ہم اس کو پوری حدیث پہلے تو پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ حدیث کا ٹکڑا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ پوری حدیث کس چیز کے بارے میں؟ پوری حدیث اس لڑکے کے، اس آدمی کے لیے ہے جو کہ ہجرت کو ایک شادی کا بہانہ سمجھ کے کہ اگر میں ہجرت کر جاؤں گا تو میری شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی، تو اس کی ہجرت قبول نہیں ہوئی. رائٹ. تو پوری حدیث بھی تو سمجھیے نا. اب اس کا اعمال کا دار و مدار اب آپ نے کہہ دیا کہ میں تو یہ بھی کر لوں گا لیکن میرا جو نیت تھی یہ نہیں تھی، لیکن میں یہ کروں گا. رائٹ.
اب اس بیچارہ وہ ہجرت کر رہا تھا لیکن اس کے لڑکی وہ تھی، ہجرت تو اس بیچارے نے سب کے ساتھ کی لیکن اس کا ہجرت کا اثر، یعنی کہ وہ جو ہجرت تھی جو مکہ سے مدینہ ہجرت تھی اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اور اس میں سے ایک بندہ اپنی نیت کی وجہ سے وہ اجر کھو گیا، رائٹ؟ اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے نیت کو کھو دیں. یہ بھی تو سوچے نا، لائک یو آر ناؤ دا اسکالر، یو آر بیکمنگ اسکالر. تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں نا، خالی آپ جنرلائز لوگوں کی طرح مت سوچیں کہ ایسا نہ ہو ہمارے عمل سے ہماری نیت ختم ہو جائے، نیت پہ اثر آ جائے، رائٹ؟ تو وہ جو حدیث ہے نا اس کا خالی ایک ٹکڑا نہیں بیان کیا کرو، پوری حدیث کو. ابھی کل جو پڑھو گے نا آپ حدیث انشاءاللہ، دیٹ وڈ بی دا فرسٹ حدیث، رائٹ؟ جی پہلی حدیث کی ہے یہ ہے امام نبی پہلی کی یہ حدیث یہ ہے، تو کل تو انٹروڈکٹری ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ. پہلی حدیث، اینڈ دین یو کین آسک آل یور کوسچن. اور اس میں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کراٹے میں میری نیت تو اس کو سجدہ کرنا نہیں تھی، وہ تو ٹیچر کا احترام تھا. کین آئی ڈو دیٹ اور ناٹ ڈو دیٹ؟ یو ول گیٹ دا آنسر رائٹ فرام. میں نے ان سے نہیں پوچھا بٹ آئی نو، میں نے اس کو 2-3 جگہ پڑھا اینڈ دین آئی سیڈ اوکے مس یو نو منع واٹ. ہے، ہاں منع ہے، میں نے بھی ابھی دیکھا تو منع منع ہی ہے. ہے، یا حفصہ جی از سیئنگ منع ہے. تو میں حفصہ کی ریسرچ پر پورے یقین کرتی ہوں کیونکہ وہ بڑے محنت سے وہ کرتی ہیں، اینڈ میمونہ. اینڈ لائک میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، لائک اٹس این another avenue for the research, right؟ کیونکہ ہم کیوں اسٹک ہو جائیں اس کراٹے پہ. میں کراٹے جیسے اور 4-5 گیم ایجاد کر لوں اور ایز اے مسلم کیوں نہ کر لوں. Why I have to follow a Buddhist or somebody else, right? میں یوگا جیسی اور ایکسرسائزز اپنی کیوں نہ بنا لوں، رائٹ؟ سو اٹ آل ڈپینڈس آن کہ ہم ایز اے مسلم we don't have to follow if we don't have to follow, right? تو ویسے بھی حدیث میں ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان کے ساتھ مشابہت کرنے سے. ایون جو ہم روزہ رکھتے ہیں 9 اور 10 محرم کا، اس جی میں بھی جو یہودی وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ بنی صحیح، اسرائیل کو اس دن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے لیکن ہم 2 رکھیں گے، ہم 2 ان کی رکھیں طرح گے. ایک روزہ نہیں ہاں، ساتھ جبکہ مشابہت. حضور اکرم نے 1 رکھا تھا لیکن ان کے مرنے کے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال سے میں 2 رکھوں گا. اور ان کے یہ کہنے کے مطابق گو کہ انہوں نے نہیں رکھے تھے بٹ انہوں نے کہہ دیا تھا تو یہ ہمارے لیے حکم ہو گیا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ I just like heard from some Shia friend کہ وہ ایک ہی روزے عاشورے کا ہی رکھتے ہیں، وہ 2 نہیں رکھتے. اللہ عالم بالصواب. یہ وہ ایک پرٹیکولر شیعہ تھے، یعنی کہ they just do the opposite what Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said. Okay, اور so اگر Maimuna is right. تھوڑا لاجیکلی دیکھیں نا تو ہم کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھیں، اللہ نے ہمیں کہیں پر بھی بو کرنے کا آرڈر نہیں دیا ہے اس کے علاوہ کہ صحیح، نماز میں ہم اس بو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کہیں بھی زندگی میں ایون اپنے پیرنٹس کے سامنے یا کہیں جی بھی جو ہے نا یہ تو بینگ مسلمس ہمیں تھوڑا، کیونکہ وی آر این ایگزامپل ان فرنٹ آف آل دا پیپل، ہمیں تھوڑا جی سا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ پھر کہیں گے کہ اگر یہ مسلمان ہے یہ ایسے کر رہے ہیں تو ان کے ریلیجن میں تو یہ چیزیں الاؤڈ ہوں گی. تو میرا خیال ہے وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ زیادہ وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے ہمیں بینگ کے اس میں املگمیشن ریلیجن کے اندر نہ ایڈ ہو کسی قسم کی. جی بالکل. I agree with Maimuna and باقی لوگ ریسرچ کریں اس پہ. It's an open forum, right? تو زبیر آپ کی رائے ٹھیک، بہت ٹھیک، پر جیسے میں نے کہا کہ وہ حدیث جو ہے اس کا ہم بالکل بغیر سوچے سمجھے، یعنی کہ اپنے مطلب کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نیت کا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان صحابی کا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری نیت تو یہ نہیں تھی، تم تو شادی کرنے آئے تھے یہاں پر، تم ہجرت کی نیت سے ہجرت کرتے ہوئے آتے، تو یعنی کہ سارے مہاجرین میں سے ان کا ایک ثواب نکل گیا بیچ میں سے. سو اٹ واز لائک اے بگ تھنگ. اور یہ جو ہے اب ہماری ایک یعنی کہ ہر جو کتاب لکھنے والے بہت بڑے بڑے اسکالر انہوں نے سب نے اپنی کتاب کے شروع میں جو ہے اسی حدیث سے شروع کیا ہے. اوکے، اینڈ اٹس اے بگ حدیث اینڈ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے. صفیہ باجی آپ یہ صرف ایک سینیریو تو نہیں کر سکتے والے سینیریو میں ڈیفینیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو
مال کا دار و مدار ہماری نیات پہ ہی ہوگا. ایون سم ٹائمس ہماری نیت اتنی اچھی ہوتی ہے لیکن ہمارے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں نکلتے. تو آئی جسٹ تھنک یہ تو بلیسنگ ہے کہ وہ اس کو دیکھے گا. اسلامی لحاظ سے، یعنی کہ اسلامی لحاظ سے، لیکن کوئی غلط کام کر کے یہ کہنا کہ میری نیت جو تھی وہ غلط کام کرنے کی نہیں تھی. وی ہیو ٹو بی کیئرفل، وی ہیو ٹو بی ویری ویری لائک وہ کام کرنے کے بعد یہ کہہ دینا، یعنی کہ اگر مجھے شک بھی ہو گیا، تھوڑا سا بھی شک ہو گیا، then I have to start analyzing my نیت and my عمل، یا پہلے عمل کو دیکھ لیں کیونکہ اعمال کا حساب لیا جائے گا. اب وہ نیت ہمارے ذہن میں کیا تھا یا کیا نہیں تھا، لیکن ایک عمل ہم نے کر دیا تو کر دیا، رائٹ. میں بت کے سامنے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ میری نیت جو ہے اس بت کی پوجا کرنے کی نہیں ہے، میں تو اللہ کی پوجا کر رہی ہوں، رائٹ. دیٹ وڈ بی رانگ، رائٹ. چاہے میں جتنی نیت کر لوں بٹ لیکن جو میرا ایکشن ہے اس وقت بیٹھ کے بت کے سامنے پوجا کرنے کا، that's wrong, that's حرام. صحیح میمونہ؟ جی بالکل، یہ بات تو میں اگری کرتی ہوں. ویسے بھی اگر ہم دیکھیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وی آر گوئنگ، یعنی ڈیفینیٹلی وہ نہیں پڑھے تو جی جی ڈیفینیٹلی ہاں، یہ تو ہماری وہی ہے نا کہ جیسا نماز ایکٹ، یا تو وہ ایکشن، یعنی کہ اس کو الٹا بھی کر کے دیکھا کریں کبھی کبھی. نیت کا دار و مدار نہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، بٹ کیسے الٹا کیسے بولیں گے اسے؟ نیت کا دار و مدار نیت اعمال پہ بھی ہے. گریجویٹ کہ we are doing a wrong action تو وہ ہمیں گھسیٹ ہی لیتا ہے نا کسی نہ کسی رانگ اسی ڈائریکشن طرح میں. سے. یا سو زبیر، تھوڑا سا آپ کو مٹیریل مل گیا سوچنے کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. I'm sorry, it's like گمبھیر مسئلہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن یس صحیح. چلیں نیکسٹ والے پہ آئیں. بڑا آپ کے ہر آیت میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے آج، which is a good thing, right? چلیں اگلا والا پڑھیں، وہ بھی اچھی ہوگی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، اور بے شک وہ جب، قامہ جو ہے یہ ورب ہے، کھڑا ہوا، عبد اللہ بندہ اللہ کا، یدعوہ قادو، یدعوہ جو ہے یہ بھی ورب ہے، وہ پکارے اسے، اور اس کے روٹ لیٹر ہو جائیں گے دال عین الف. قادو جو ہے یہ بھی ورب ہے، اور یہ جو ہے کاف دال واو، میرے خیال سے یہی اس کے روٹ لیٹر ہوں، لیکن اس پہ شور نہیں ہوں. ہاں ہاں یکونون کہ وہ ہو جائیں، یہ بھی ورب ہے، کاف واو نون روٹ لیٹر ہو جائیں گے. علیہ لبدا، اس پر، لبدا جو ہے اس کا مطلب ہے اس کے سراؤنڈ کر لینا. تو یہاں پہ جو ہے اب دوبارہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد دوبارہ جنوں کا جو ہے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. صحیح، اور وَأَنَّهُ سے شروع ہو رہا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، تو یہاں پہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پکارے اسے، تو قریب تھے وہ کہ ہو جائیں وہ اس کے ارد گرد جمع. تو یہ جو ہیں جن جو ہیں وہ کلام الہی سن کر رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے لوگ. صحیح. اور وہ ہوئے بعد میں، اگر مکہ میں نہیں ہوئے تو مدینہ میں ہوئے، مدینہ میں نہیں تو پھر لائک یا he started doing the دعوہ رائٹ. اور جن بھی وہاں پہ ارد گرد یعنی کہ سننے کو کھڑا ہو گئے تھے، بیکاز کلام جو تھا وہ کافی میجیکل تھا. صحیح. اور کن آیات کی بات ہو رہی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. So it's amazing. اچھا، قرآن کی اگر عربی جب ہمیں انشاءاللہ کبھی آ جائے گی تو
اگر آپ اس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر کر دیں نا تو like that doesn't remain that beautiful, right? جن کو لوگوں کو عربی آتی ہے اور گرامر آتی ہے وہ آرام سے بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے, اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے, but it won't remain the same, right? یعنی کہ وہ معنی اس طرح سے لکھے جا سکتے ہیں, but look at the arrangement of the Quran, right? So of course اگر جن, مجھے ایسا لگتا ہے ان جن کی بھی عربی جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہوگی جو وہ قرآن کی آیتیں سن کر they were paying attention, کیونکہ ہم تو اس لیول پہ نہیں ہے نا کہ ہم قرآن کی آیات سن کر اس لیول پہ ٹینشن دے سکیں. صحیح, بٹ انشاءاللہ that time would come جب آپ کا ٹیسٹ شروع ہوگا. سورہ بقرہ کا ٹیسٹ کب ہے بھائی؟ پہلی 50 کس کے پاس ہیں؟ جی میرے پاس ہے, لیکن مجھے ٹائم نہیں بتایا آپ نے کب تک کرنا ہے. آپ جب ریڈی ہو جاؤ گے تو آپ ہمیں بتا دو, لیکن it shouldn't be in months, it should be like پہلی 50 آیتیں تو نوشین آپ کو کبھی بھی آتی ہوں گی. ہاں لیکن آپ نے مجھے اسٹارٹنگ میں دیا تھا کہ شروع کی 50 آیتیں. جی تو آپ کو کب کرنا ہے پریزنٹ ٹیسٹ کب کرنا ہے؟ یعنی کہ ٹیسٹ ہوگا لیکن وہ بڑا انٹرسٹنگ وے میں ہوگا. چلیں آپ باقی جب بھی دو بتائیں. دو 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 گروپس کا ہو چکا ہے and they loved it. اچھا ماشاء اللہ. اچھا باجی ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. آج میں ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ جمعہ کی نا, جی تو ایک بات میرے ذہن میں آئی, ابھی میں نے کہا میں ضرور شیئر کروں. یہ جی جو آیت نمبر 2 ہے نا, اس میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. تو یہ کہ ہم نے ان میں سے انہیں ایک رسول اٹھایا, امی رسول, جو ان کو کتابی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. الحمدللہ ہم لوگ یوزکی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن کو کھنگالیں اور اس سے اپنے لیے عمل کے پوائنٹس بھی نکالیں. اور انشاءاللہ جب کل احادیث شروع ہوگی تو کتاب الحکمت کی تعلیم یہ بھی ہے, احادیث بھی اس میں آ جاتی ہے, قرآن اور حکمت. اور ایک چیز جو ہماری مسنگ ہے نا وہ یہ یتلو علیہم آیاتی, کہ ہم قرآن کو اچھا پڑھنا بھی سیکھیں, کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سلیبس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 4 کام انہوں نے کرنے تھے اور انہوں نے اسی طرح کام کیا امت کے اوپر نا, اور ہمیں بھی آگے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں ہم میں سے ہر ایک اپنا جو ہے نا ضرور ٹائم لگائے, جتنا بھی لگ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو صحیح. اور جو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کا قرآن سنا کرتے تھے, اور جب وہ مسجد میں پڑھتے تھے تو وہ لوگوں کو لائک جو بھی آتا تھا کہتے تھے کیا یہ مجھے جسٹ لائک امپریس کرنے کے لیے ایسے پڑھ رہا ہے, بٹ نو, ہی واز ڈوئنگ اٹ ود ہز ہارٹ, رائٹ. اور اللہ ہمیں جنت میں موسیٰ بن اشعری کو سننے کا موقع دے. جو بھی جنت میں پہنچے گا ان سب کو ان کو سننے کا موقع ملے گا, رائٹ. So yatlu is a number 1 sign, right? Like ہم سب کو like ہم نے سب نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گانا تو گنگنایا ہوگا. کیا خیال ہے, کسی نے گنگنایا ہے؟ کسی نے جی بالکل. زبیر کیا خیال ہے, کبھی کوئی گانا آپ کو اچھا لگا, آپ نے گنگنانے کی کوشش کی؟ جی بالکل کی ہے نا. لائک وی کین بی باتھ روم سنگر, ناٹ نیسسریلی کہ سب کی آواز ہو, سب کو سمجھ ہو, بٹ یو نو جب آپ کو قرآن کی تجوید آ جائے گی, رائٹ, اور جب آپ قرآن کو پڑھو گے اس میں وہ جو میوزک جو آپ کو آئے گی, دیٹ وڈ بی یور ہارٹ کا جو ہے بہت بڑا سکون ہوگا, رائٹ. بٹ اس کے لیے آپ کو, اور تجوید جو ہے خود ہی اس میں لے اور سر اور تال ایوری تھنگ وڈ کم, رائٹ. پھر آپ کو اچھا لگے گا, یو وڈ بی امیزڈ بائی ہاؤ یو ریڈ. اور ہر ایک کی جو قراء ہے نا وہ مختلف ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے آپ کو کسی قاری کو امیٹیٹ کرنا ہے اور اس پہ سے پڑھنا ہے. اوکے, سو تھینک یو نوشین فار برنگنگ دیٹ بیوٹیفل پوائنٹ. کون سی آیا آپ نے سورہ جمعہ کی سیکنڈ والی بولی ہے؟ جی سورہ جمعہ کی سیکنڈ آیت ہے.
ये ओके वैसे आयत कई जगह पे कुरान में और जगह पे भी आई है, जी जी सूरह बकरा में भी पढ़ी, लेकिन आज क्योंकि मैं इसी की तफसीर कर रही थी ना, तो मुझे ये क्लिक किया कि मैं जरूर बताऊं यहाँ पर जी कि जी हमने भी बिल्कुल इस तरह से करना जरूर। जी। तो ये सबके लिए ऊपर आप लोग अपने ऊपर फर्ज कर लें कि आपने कोई कारी रखना है, उससे पढ़ना है, उससे सीखना है इंशाल्लाह। एंड आप देखें नौशीन तो माशाल्लाह कब से पढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी शी इज नेवर टायर्ड ऑफ लर्निंग, और अभी भी माशाल्लाह वो कारी और ये और सबको टाइम दे रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे उनकी तरह बनने का इंशाल्लाह। और आप लोग जरूर नौशीन की ये बात सोचें, समझें और इस पे अमल करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह नौशीन। वही आगे बाजी, वही आगे। ठीक, तो कल सब लोग आ रहे हैं हदीस की क्लास में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाअल्लाह। चलें हाँ, हम पर लोग एक ऐड कर दूं जी जाते जाते कि वर्ड्स जो अभी कर रही थी, फिर ये नेक्स्ट टाइम के लिए रह जाएगी। जी यहाँ पे जो क्या वर्ड है, एक सेकेंड, वर्ड लम्मा कामा कुछ ऐसा वर्ड था, क्या वर्ड था वो? कादू जो अभी सूरज जिन की लास्ट वर्स किया हमने। कादू कवदा। लम्मा कामा अब्दुल्लाही यदऊ कादू। उसमें है जो वो कि वो उस पे इकट्ठे हो जाते हैं उनके इर्द गिर्द, कुछ ऐसा मीनिंग देखा था वो। जी तो जी जी उसमें ना लिबदा। लिबदा। वो दिए हुए हैं इसके इंटरप्रिटेशंस जो हैं। एक जो है वो ये है, एक जैसे आपने कहा कि जिन्नात के लिए है, हाँ जी, लम्मा कामा। तो एक तो जिन्नात है कि जिन्नात इकट्ठे हो जाते हैं जब वो तिलावत करते हैं। दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो ये है कि सहाबा कराम जो है जो भी हुक्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं तो वो उसे पूरा करने के लिए पूरी तगोदो करते हैं। और तीसरी एग्जैक्टली। इंटरप्रिटेशन उन्होंने इसकी ये भी हो सकती है कि जब वो इस्लाम की दावत देते हैं तो जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो इंसान है या जिन है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं उनको नाकाम करने के लिए। यानी वो इस कदर जिच होते हैं उनसे कि वो उन्हें हाँ नाकाम करने की हाँ, आने लेकिन वाली एक और verses- बात ऐसी भी हो सकती है कि इवन कुफार छुप छुप के कुरान को सुनते थे। हाँ, और उसको अगेंस्ट जाने के लिए उसमें से चीजें निकालते थे ना कि हम इसके वो अगेंस्ट क्या इसके जवाब लिए दे भी सकते निकालते थे, लेकिन उनके उनके दिल को भी इसकी जो गलत कुरान की ब्यूटी थी वो मेस्मराइज करती थी। उनको अब भी उनको ऐसे अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, लेकिन उसको उनको समझ भी आता था। बल्कि एक सहाबी का वाकया भी है, आई थिंक कि वो ये सहाबी कह रही हूँ, एक कफार का वाकया था। जो उसने जब अबू जहल की वो हो रही थी तो, बल्कि नहीं, वो कौन कौन था जिसने उमर कहा कि उमर कि छुपे हुए मैंने थे। ये सुना है बट इस लाइक दिस इज अ ट्रू कुरान, लेकिन फिर शैतान ने उसको आगे से बहका दिया था। उसने उस कुरान के कहने लगा कि मैंने सुना है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द कुरान, राइट, लाइक उसने बड़े ईमान के साथ उसको बोला था, बट देन शैतान केम कि अगर ऐसा बोला, बल्कि बल्कि अबू जहल और अबू लहब इन सब का पूरा वफद गया, उन्होंने कहा वी विल टेक केयर ऑफ हिम, एंड उनको जाके वो बहला फुसला के उसके अगेंस्ट कर दिया उन्होंने। So they were very impressed as well, right? क्योंकि वो उनको सबके दिल में तो ये था कि ये कुरान जो है this is Allah's book, right? Anyway, yeah, good interpretation। ये 3 आप लगा दीजिएगा उस आयत के मुताबिक लिख के जरा फोरम पे, ठीक है? एक बार और this is a very good like 3 interpretation। and मैं वो जो वाक़या है वो मैं आपको निकाल के दे दूंगी, जिसमें अबू जहल ने उस बंदे को वापस बहका दिया, जबकि वो ऑलमोस्ट ईमान पर थे, कुरान पर ईमान था उसका। सही, चलें इंशाल्लाह मिलते हैं ओके कल। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।